بھائیو، یہ عام طوفان نہیں، کوئی گنہگار ہماری کشتی میں ہے، ہمیں بوجھ کم کرنا ہوگا۔ تصور کیجئے آپ سمندر کی تہوں میں ایک زندہ وجود کے پیٹ کے اندر قید ہو، جہاں نہ روشنی ہے، نہ ہوا اور نہ ہی بچنے کی کوئی امید۔ ایک ایسی قید جہاں سے آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ کیا ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزار کر معجزاتی طور پر باہر آ سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں صاحب حوت حضرت یونس علیہ السلام کا وہ ایمان افروز واقعہ جو عقلوں کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے عراق کے عظیم شہر نینوا سے، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ خوشحال تھے مگر بت پرستی اور گناہوں میں غرق تھے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ آپ نے مسلسل 33 سال تک ان لوگوں کو سمجھایا، اے نینوا کے لوگوں، اپنے بتوں کو چھوڑ دو اور اس رب کی طرف پلٹ آؤ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دن رات اللہ کی طرف بلایا، مگر پوری قوم میں سے صرف 2 افراد آپ پر ایمان لائے۔ جب قوم کی سرکشی حد سے گزر گئی اور انہوں نے حق کا مذاق اڑایا، اے یونس، ہم برسوں سے یہی سن رہے ہیں، تمہارا عذاب کہاں ہے؟ تو آپ نے جلال میں آ کر انہیں 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی، اور اللہ کے حتمی حکم اور وحی کا انتظار کیے بغیر شہر چھوڑ کر نکل پڑے۔ آپ ساحل پر پہنچے اور ایک مسافر کشتی میں سوار ہو گئے۔ ابھی کشتی کھلے سمندر میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک قدرت کا مزاج بدل گیا۔ آسمان کالا ہو گیا اور لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہونے لگی۔ ملاح خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ اس زمانے کے سمندری لوگوں کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ ایسا غیر معمولی طوفان صرف تب آتا ہے جب کشتی میں کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام سوار ہو۔ کپتان نے چلا کر پوچھا، بھائیو، یہ عام طوفان نہیں، کوئی گنہگار ہماری کشتی میں ہے، ہمیں بوجھ کم کرنا ہوگا۔ یونس علیہ السلام خاموش رہے، لیکن ملاحوں نے بوجھ کم کرنے اور اس خطا کار کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن اندازی کا فیصلہ کیا۔ پہلی بار قرآن نکالا گیا تو اس پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ملاحوں کو یقین نہ آیا، کیونکہ آپ کے چہرے سے بزرگی اور نور ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے دوسری بار قرآن نکالا، پھر آپ کا نام، یہاں تک کہ تیسری بار بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ ملاح پکار اٹھا، بے شک یہی وہ غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، کیونکہ وہ بنا اجازت بستی چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے کمال تسلیم و رضا کے ساتھ خود کو بپری ہوئی لہروں کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی آپ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک عظیم الشان مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی، یونس تیرا رزق نہیں بلکہ تیری امانت ہے، اس کے گوشت اور ہڈی کو نقصان نہ پہنچانا۔ آپ مچھلی کی پیٹ کے ان محیب اندھیروں میں 40 دن، بعض روایات کے مطابق 3 یا 7 دن تک قید رہے۔ وہاں 3 اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور رات کی سیاہی۔ اس گھٹن میں آپ نے سمندر کی مخلوقات کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے سنا اور اپنی خطا کا اعتراف کیا۔ اس بے بسی کے عالم میں آپ نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی۔ آپ نے اعتراف کیا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی اس جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس عاجزانہ پکار نے عرش کو ہلا دیا اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو ساحل پر نگل دے۔ جب آپ باہر آئے تو مچھلی کے پیٹ کی تیزابیت سے آپ کا جسم جھلس چکا تھا۔ کال اتنی نازک تھی کہ ہوا کا جھونکا بھی تکلیف دیتا تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے وہاں کدو کی بیل اگائی
جس کے چوڑے پتوں نے آپ کو سورج کی تپش اور مکیوں سے بچایا۔ دوسری طرف نینوا کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کا نبی چلا گیا اور عذاب کے بادل چھا گئے تو ان کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ وہ سب روتے ہوئے میدانوں میں نکل آئے، جانوروں تک کو الگ کر دیا اور اللہ سے ایسی سچی توبہ کی کہ تاریخ میں یہ واحد قوم ہے جس پر عذاب آنے کے آثار ظاہر ہونے کے باوجود اللہ نے اسے ٹال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو کر واپس پہنچے تو دیکھا کہ پوری قوم مومن بن چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ وہ کنجی ہے جو سمندر کی تہ میں بھی زندگی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر اللہ کی اس رحمت نے آپ کی ایمان کو تازہ کیا ہے تو کمنٹ میں یا اللہ لکھیں، اور ایسی مزید تفصیلی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔